بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ مثال النساء کورس کا ہمارا چھٹا سبق ہے، وہ ہے روزے کے بارے میں۔ روزہ فطری تقاضا تو یہی ہے کہ عقل ہمیشہ نفس پر غالب آئے، لیکن انسانی زندگی میں بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ عقل پر نفس غالب آ جاتا ہے، جس سے انسان شتر بے مہار کی طرح بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ انسان اس نفس کو لگام دیا جائے۔ اب انسان کا نفس تو کہتا ہے کہ پیٹ بھر، مگر رب کی مرضی ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے نفس کی مرضی کو چھوڑ کر ہماری مرضی پر بھوکا رہو۔ اسی وجہ سے روزے کو فرض قرار دیا، جو نہ صرف نفس کو قابو میں کرتا ہے بلکہ عقل کو بھی حد میں رکھتا ہے۔ اس کے اندر تقوی کی صفت کو اجاگر کرتا ہے، انسان کی عاجزی کو جتلاتا ہے، نظر کو بڑھاتا ہے، درندگی کی صفت کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کو ابھارتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی جسم اور روح کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مزید توانا تندرست بناتا ہے۔ اب ہے کہ دودھ پلانے سے عورت کا روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ دودھ پلائے تو عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غیر روزے دار شوہر نے روزے دار بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اس صورت میں اگر دخول ہو گیا تو کفارہ عورت پر لازم ہے۔ اگر ایک دفعہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی تو یہ درست ہے کہ وہ ایک مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلاتے رہیں، یا روزانہ اس کو قیمت نصف صاع گندم کی دیتے رہیں، یا 60 مسکینوں کو اس طرح قیمت تقسیم کرے کہ ہر ایک مسکین کو ایک فطرہ یعنی فطرانے کی قیمت یعنی نصف صاع گندم پونے 2 سیر کی قیمت دی جائے۔ حاملہ عورت کی رضاعت کی مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ پھر حمل ہو گیا، یہ کیا کرے؟ اگر حالت حمل میں اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا بچے کی طرف سے اندیشہ ہے تو جس وقت اس کا تواتر حمل منقطع ہو اسی وقت قضا کرے۔ اگر بچے کی طرف سے یا اس عورت کی طرف سے اندیشہ ہو کہ عورت روزہ رکھنے کی وجہ سے بچہ ہلاک ہو جائے گا یا عورت بوجہ ضعیف کے ہلاک ہو جائے گی تو اس کے دودھ نہ رہے اور بچہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں عورت رمضان شریف میں روزہ افطار کرے اور بعد میں قضا کرے۔ روزے میں لپسٹک لگانا البتہ منہ کے اندر جانے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ حائضہ کا رمضان میں کھانا پینا، اگر حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھنے کے بعد حیض آ گیا تو کھانا پینا جائز ہے، لیکن دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔ اگر دن کو حیض سے پاک ہوئی تو دن کا باقی حصہ روزے کی طرح رہنا واجب ہے۔ نفل روزے میں حیض آ گیا تو قضا کرنا واجب ہے، یعنی نفلی روزہ رکھا اور حیض آ گیا تو اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ کفارہ کے روزوں کے درمیان حیض آ گیا، یعنی کفارے کے روزے ماہواری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں فصل مضر نہیں، یعنی ماہواری کی وجہ سے کفارے کے روزے میں فاصلہ نقصان دہ نہیں۔ ویسے تو کفارے کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر ماہواری آ جائے، حیض آ جائے تو ماہواری ختم ہوتے ہی فوراً روزے شروع کر دے۔ اسی طرح 60 روزے پے در پے پورے کرے۔ اگر ماہواری ختم ہونے کے بعد ایک دن کا بھی ناغہ کیا تو نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 60 سالہ مریضہ فدیہ دے سکتی ہے؟ اگر آئندہ زمانے میں بھی تندرستی کے امکان نظر نہیں آتے تو فدیہ دینے کی شرعاً اجازت ہے۔ ایک روزے کا فدیہ پونے 2 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے۔ حاملہ طبی معائنہ کرائے تو روزے کا حکم۔ روزے میں اس سے احتیاط کی جائے، اگر انگلی کو پانی یا تیل لگا ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کفارے کے روزوں کے درمیان نفاس کا آنا، نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے، پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکی تو بھی صحیح نہیں ہوا، سب روزے پھر سے رکھے۔ دوائی کھا کر یا ایام روکنے والی عورت کا روزہ رکھنا، یہ تو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے عورت پاک ہی شمار ہوگی، اس کو رمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا۔ رہا یہ کہ روکنا صحیح ہے یا نہیں تو شرعاً روکنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ فعل عورت کی صحت کے لیے مضر ہو تو جائز نہیں ہے، یعنی اگر یہ فعل یہ کام عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر جائز
نہیں ہے۔ شدت پیاس سے جان بلب ہو جائے تو افطار کا حکم۔ روزے کی حالت میں اگر پیاس اتنی شدید لگے کہ جان خطرے میں پڑ جائے تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔